سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پاکستان کے مشہور و معروف شہر فیصل آباد سردار آباد میں سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے۔ مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ بزنس کمیونٹی کے ساتھ ساتھ بیوروکریٹس اور دیگر شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے حضرات یہاں آئے ہیں۔ رب کریم آپ سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بیان شروع کرنے سے پہلے آئیے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اچھی نیت یہ کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر اجتماع میں شرکت کروں گا، گفتگو سے بچتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث، بہت سارے واقعات ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں جو درود پاک کے فضائل پر مشتمل ہیں، مگر آج جو حدیث پاک میں آپ سب کے سامنے جو پیش کروں گا، اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا بچے گا جو کثرت کے ساتھ، ایبنڈنس کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی تمنا دل میں نہ لے جائے۔ غور سے سنیے، میرے آقا نے اس حدیث پاک میں ایک بہت بڑا انعام، گویا ایک بہت بڑا سمجھ لیجئے کہ پرائز جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے۔ ذرا غور سے سنیے۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر فرمایا جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، رب کریم اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہاں تک تو ملٹیپلیکیشن چل رہی ہے، ایک درود پاک پر 10 رحمتیں۔ اب فرمایا جس نے مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، میرے آقا فرماتے ہیں تھوڑی توجہ چاہوں گا۔ ہم بعض اوقات مسجد میں جب صفیں درست کرنے کا اعلان ہوتا ہے تو امام صاحب یہ اعلان کرتے ہیں کہ کاندھے سے کاندھا ملا لیجئے تاکہ صفیں درست ہو جائیں، اور جس کا کاندھا کسی سے مل رہا ہو، اٹ مینز وہ بالکل لگو لگ اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور ایک غلام ہونے کی حیثیت سے ایک امتی کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا کرم ہو جائے کہ آقائے مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا مل جائے۔ یہی تمنا ہے نا۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ اب یہ تمنا ہے، ہماری خواہش ہے کہ بس آقا اپنے پیچھے پیچھے لے جائیں۔ بٹ غور کیجئے، والی کونین بشارت کیا دے رہے ہیں، انعام کیا سنا رہے ہیں کہ جس نے 1000 بار مجھ پر درود پاک پڑھا، جنت کے دروازے پر ہم اس طرح داخل ہوں گے کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ گویا نبی پاک اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ اب اور اس سے بڑھ کر ایک غلام کے لیے کیا انعام ہوگا۔ آج آپ کے پاس، میرے پاس فضول باتوں کے لیے ٹائم ہے، ٹیلی فون پر بہت سارا وقت گزارنے کے لیے ٹائم ہے، ایس ایم ایس کرنے اور اس کا جواب دینے کا وقت ہے، سوشل میڈیا پہ بہت سارے کام کرنے کا وقت ہے، مگر اپنی اس پورے دن کے اندر ہم کتنے درود پاک پڑھتے ہیں، کتنی بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ ذرا غور کرنے والی بات ہے۔ اب آپ کہیں گے جناب بڑی بیزی لائف ہے، بڑی آج کل اتنا ٹف شیڈیول ہوتا ہے، بہت مشکل ہے وقت نکالنا۔ ہم بہت سارے وقت کو اگر غور کریں نا، ٹائم مینجمنٹ کورس ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی لوگوں نے کیا ہوگا، ٹائم مینجمنٹ پلان بیان کیے جاتے ہیں کہ لوگ اپنی زندگی کو کس طرح اچھے انداز سے شیڈیول کر سکتے ہیں۔ اگر غور کریں
تو ہم میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو روزانہ ڈرائیو کرتے ہیں، یا ڈرائیو کرتے ہیں یا گاڑی میں کچھ وقت گزرتا ہے، یا پھر کسی کے ٹرانسپورٹیشن میں وقت گزرتا ہوگا، موٹر سائیکل پر وقت گزرتا ہوگا. بہت سارے لوگوں کی کسی نہ کسی وجہ سے واک 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کی جانا آنا، آفس، فیکٹری، مسجد، بہت ساری جگہوں پر اگر کیلکولیٹ کریں تو یہ آدھے گھنٹے کی پیدل چلنے والی واک بھی ہماری ہو جاتی ہے. مگر بدقسمتی سے بہت بڑی تعداد وہ ہے جو اپنے اس ٹائم کو بھی گناہوں میں صرف کرتی ہے. لوگ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو بھی گاڑی میں میوزک لگا لیتے ہیں. بائک چلانے والوں کو بھی دیکھا کہ کان میں جناب ہیڈ فون لگایا اور وہاں بھی جناب میوزک چل رہا ہے. ذرا سوچیں اگر اسی ٹائم کو کیلکولیٹ کر لیں اور ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کو اپنا ورد بنا لیں، ایک درود پاک 10 رحمتوں کا نزول، 10 درود پاک 100 رحمتوں کا نزول، 100 درود پاک 1000 رحمتوں کا نزول. مجھے بتائیے جو گھر سے نکلا درود پاک اس کی زبان پر ہے، اس کے اوپر رحمتیں برس رہی ہیں، وہ کیسے مشکل میں آ سکتا ہے، وہ کیسے آفت میں آ سکتا ہے، وہ کیسے نقصان اٹھا سکتا ہے. پرابلم یہ ہے ہم گھر سے نکلتے ہی رب کو ناراض کرنے والے کام شروع کر دیتے ہیں. ہمارے اسلاف کی زندگی کا یہ طریقہ رہا کہ وہ جس راستے سے گزرتے ذکر اللہ کر کے گزرتے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے آپ نے ایک راستہ کراس کیا، واپس آئے، پھر اسی روڈ پر چلنے لگے. لوگوں نے کہا آپ چلے گئے تھے، راستہ کراس کر چکے تھے، واپس آ کر اسی روڈ پہ واپس چل رہے ہیں. فرمایا راستہ تو کراس کر لیا، مجھے یاد آیا کہ میں نے اس گلی میں اللہ کا ذکر نہیں کیا. میں اس لیے واپس آیا ہوں تاکہ ہر راستے کو، ہر گلی کو میں اللہ کے ذکر کا گواہ کر لوں. مگر ذرا اپوزٹلی دیکھیے کہ میں اور آپ ان راستوں کو کن باتوں کا گواہ کر رہے ہیں. میں اور آپ اس زمین کو، رب کی زمین کو کن باتوں کا گواہ کر رہے ہیں. بہرحال آج اس اجتماع میں آئے ہیں، نیت کیجئے کہ انشاءاللہ کثرت کے ساتھ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے. آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کل ہر شخص اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی پلان بناتا ہے، کوئی نہ کوئی لائحہ عمل تیار کرتا ہے، کوئی گول، کوئی ہدف، کوئی ٹارگٹ طے کرتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں نے ابھی چونکہ میٹرک کرنا ہے، میٹرک کے بعد اب اس نے کوئی راہ متعین کرنی ہوتی ہے کہ میں نے سائنس لینا ہے یا جناب کامرس لینا ہے اور آگے جا کر ہائر ایجوکیشن میں کہاں تک پہنچنا ہے. وہ اپنی زندگی کا کوئی ٹارگٹ، کوئی ہدف، کوئی پلان بناتا ہے. کوئی بزنس مین ہوتا ہے، جب بزنس اسٹارٹ کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ آج ایک دکان ہے لیکن ایسا کوئی کوشش کروں گا کہ کچھ برانچز مزید کھل جائیں، پھر فیکٹری لگانے کی نوبت آ جائے. ایک فیکٹری ہے تو اگلے 5 سالوں میں 2 فیکٹری ہو جائیں. بندہ اپنے بزنس کا بھی پلان کرتا ہے. کچھ لوگ اپنی فیملی کا پلان کرتے ہیں کہ میرے بچے ہیں، میں نے ان بچوں کو کہاں تک پہنچانا ہے، کیسے پڑھانا ہے، کس طرح ان کو گروم کرنا ہے. ہر شخص گویا اگر یہاں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں ان سب سے میں بات کروں کہ بھائی آپ نے اگلے 5 سال کا کیا پلان بنایا ہے، تو ہر شخص کے ذہن میں کچھ نہ کچھ پلان ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ وہ پلان پورا ہوتا ہے کہ نہیں، اچیو ہوتا ہے کہ نہیں، ہم حاصل کر پاتے ہیں کہ نہیں. مگر موجودہ دور میں زندگی گزارنے کے لیے لوگ کچھ نہ کچھ پلاننگ ضرور کرتے ہیں. لیکن آج اس بیان میں، اس مختصر سے اجتماع میں اور آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہاؤ ٹو پلان اوور لائف. اپنی زندگی کو ہم کس طرح پلان کریں، یا جس طرح ہم پلاننگ کر رہے ہیں یہ درست ہے یا ہماری شریعت ہمیں کوئی پلاننگ دیتی ہے. آج قرآن، حدیث اور بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں سمجھیں گے کہ انہوں نے دنیا میں رہ کر کن باتوں کو ہدف بنایا اور کس طرح اپنی زندگی کو پلان کیا. قرآن پاک کی آیات کی طرف چلوں. پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مجھے اور آپ کو کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے. جب تک کسی بھی چیز کا پرپز آف کریشن سمجھ نہیں آئے گا تو وہ چیز کا استعمال ہم درست نہیں کریں گے. بہت آسانی سے سمجھنے کی بات ہے. آپ میں سے کئیوں کے پاس گاڑی ہے. گاڑی کیوں بنائی جاتی ہے؟ کہ بندہ اس میں آسانی کے ساتھ سواری کر لے. وہ گاڑی جب سواری کے قابل نہیں رہتی تو پھر وہ گاربیج کر دی جاتی ہے، بیچ دی جاتی ہے، اسکریپ کر دی جاتی ہے.
یعنی جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی اگر اس مقصد پر کام آتی ہے تو جناب وہ کام کی ہے، ورنہ اس کے علاوہ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ قلم دیکھ لیں، آپ میں سے کئیوں کی جیب میں قلم ہوگا، سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، لیکن کب تک؟ جب تک لکھتا رہتا ہے۔ مقصد ختم ہوا، اس قلم نے لکھنا بند کیا، اب اسے کوئی سینے سے نہیں لگاتا۔ چپل آپ کے پیروں کو سکون پہنچانے، آپ کے سفر کو آرام دہ کرنے کے لیے بنایا گیا، پرپز ہی یہی ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے، لیکن وہ آپ کے پیروں کی زینت اسی وقت تک رہتا ہے جب پیر کو آرام پہنچاتا ہے۔ ایک سٹیج آتا ہے، چپل پھٹ جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، اس چپل کو پیروں سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ بہت طویل فہرست ہے زندگی کی تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھتے چلے جائیں کہ ہر چیز کے بنانے کا کوئی مقصد، اور جب تک وہ چیز اپنے مقصد پر قائم رہتی ہے بندہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ مجھے اور آپ کو کیوں بنایا گیا ہے؟ ہم بھی تو کریٹیوٹی ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہم بھی تو مخلوق ہیں، ہمیں اشرف المخلوقات کہا ہے۔ ساری مخلوق کو بنانے کا مقصد، مجھے بے مقصد بنایا گیا؟ ایسا نہیں۔ پہلے مقصد پر آئیے کہ کیوں بنے ہیں ہم، اور پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ہم اپنے مقصد پر چل رہے ہیں۔ تو پلاننگ کو بھی مد نظر رکھنا ہے اور اپنے بنائے جانے کے مقصد کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ پلان بنانے والے بہت سارے پلان بناتے ہیں۔ ایک ایسا ہی پلانر تھا، ایک ایسا ہی شخص تھا جس نے کچھ پلان بنایا اور اس کا کیا حال ہوا۔ پہلے میں واقعہ سناتا ہوں۔ منقول ہے کہ ایک شخص بڑا نیک تھا، پرہیزگار تھا، اس کو ایک سونے کی اینٹ کہیں سے ہاتھ لگ گئی۔ اب جب برک آف گولڈ، سونے کی اینٹ ہاتھ لگی تو وہ حیران پریشان کہ اتنا بڑا خزانہ۔ اب رات بھر اس کو نیند نہ آئی، فینٹاسائز ہوتا رہا، منصوبے بناتا رہا کہ اب تو جناب اتنی بڑی دولت مل گئی ہے، اب میں بہت کچھ اس سے کروں گا، بہترین لباس سلواؤں گا، بہت سارے خادم، بڑا سا گھر۔ ساری رات وہ اسی پلاننگ میں جاگتا رہا، اسے نیند نہ آئی کہ اب میری زندگی کے پلان کچھ اور ہوں گے کیونکہ اتنا بڑا خزانہ میرے ہاتھ لگ گیا ہے۔ اب یکسر غافل اسی دھن میں مگن گھر سے نکلا، اچانک اتفاقاً قبرستان کے قریب سے اس کا گزر ہوا تو دیکھتا ہے کہ ایک شخص اینٹیں بنانے کے لیے ایک قبر پر مٹی گوند رہا ہے، یعنی قبر کی مٹی سے اینٹیں بنا رہا ہے۔ اب جب اس نے یہ دیکھا تو یکدم اس کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹا کہ میں تو دنیا کی رنگینیوں میں اور دنیا کے جناب پلاننگ میں ملوث ہوں، پلان کر رہا ہوں، اور ایک وقت آئے گا کہ میری قبر کی مٹی سے بھی اینٹیں بنائی جائیں گی، لوگ اینٹیں بنائیں گے، میرے عالی شان مکانات اور عمدہ ملبوسات وغیرہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ لہذا سونے کی اینٹ سے دل لگانا تو سراسر غفلت میں زندگی کو گنوانا ہے۔ ہاں اگر دل لگانا ہی ہے تو مجھے اپنے پیارے اللہ عز و جل سے دل لگانا چاہیے۔ چنانچہ اس نے سونے کی اینٹ کو ترک کیا اور زہد و قناعت کو اختیار کر لیا۔ یہ ایک بندے کا پلان تھا جس نے اپنے پلان سے یو ٹرن لے کر اپنی زندگی کو رائٹ ٹرن پہ لے لیا۔ اب میں اور آپ اپنے اپنے پلانز کو ذہن میں رکھیں۔ بہت سارے پلان ہوں گے، 5 سال بعد یہ کرنا ہے، 10 سال بعد یہ کرنا ہے، اور آئیے اب میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے کلام قرآن مجید فرقان حمید سے چند آیتیں سناتا ہوں۔ میرا رب عز و جل ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے، ہمیں بنایا کیوں گیا ہے، اور ہمیں کون سا پلان بنانا چاہیے، کون سا انداز زندگی اپنانا چاہیے، کون سے راستے کو متعین کرنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، چنانچہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سورہ مومنون میں ارشاد کیا ہوتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ ترجمہ کنز ایمان، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ گویا جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ There is any purpose of your creation، کوئی وجہ ہے جس میں تمہیں بنایا گیا، اور اس پرپس کو، اس مقصد کو قرآن ایک اور جگہ بیان کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ قرآن پاک کہتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے، اسی لیے یعنی پرپس ہی یہی ہے، کیوں؟ کہ وہ میری بندگی کریں۔ یعنی میری اور آپ کی کریشن کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، بنایا ہی رب کی عبادت کے لیے گیا ہے، لیکن ہم اور آپ کس پلاننگ میں ہیں؟
میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سوچنے کی بات ہے. ابھی تک ہم نے اگزامپل کے ذریعے سمجھا تھا کہ جو چیز مقصد سے ہٹ جاتی ہے وہ ڈسٹروائے کر دی جاتی ہے. میرے اور آپ کے بنانے کا مقصد میرا رب فرما، جس نے بنایا وہی بتائے گا نا. میں اور آپ تو ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ میرا اور آپ کا بنانے کا مقصد کیا ہے. بنایا رب نے، خالق وہ ہے، اسی نے پیدا کیا، وہ فرما رہا ہے. کیا فرما رہا ہے؟ پھر سنیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے نہیں پیدا کیا انسان اور جنات کو مگر اس لیے کہ میری بندگی کریں. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ وہ آیات ہیں جو ہمیں بتا رہی ہیں. مزید آگے سنیے قرآن پاک کیا فرماتا ہے. ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے. قرآن پاک فرماتا ہے بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم جیتی دنیا کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی. قرآن کہتا ہے دنیا کو ترجیح دیتے ہو، پریورٹی دنیا ہے، باقی رہنے والی تو آخرت ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بہت ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں اپنی حیات کا مقصد بتایا اور کس طرح زندگی کو پلان کرنا ہے وہ بتایا گیا. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ جلدی کرو، جلدی کرو، تمہاری زندگی کیا ہے؟ یہی سانس تو ہیں، اگر رک جائیں تو تمہارے ان اعمال کا سلسلہ بھی منقطع ہو جائے گا. اور جن سے تم اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرتے ہو وہ کام بھی جلدی کر لو، کیونکہ سانسیں ہی ہیں جو رک گئی تو پھر کچھ نہ کر سکو گے. اللہ عز و جل اس شخص پر رحم فرمائے جس نے اپنا جائزہ لیا اور اپنے گناہوں پر چند آنسو بہائے. یہ کہنے کے بعد سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کی تلاوت کی. چنانچہ سورہ مریم آیت نمبر 84 کی تلاوت کرتے ہوئے فرماتے ہیں انما نعد لهم عدا. قرآن کہتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں. اس آیت کی تفسیر میں امام غزالی فرماتے ہیں یہاں گنتی سے سانسوں کی گنتی مراد ہے، کاؤنٹنگ چل رہی ہے. میری اور آپ کی سانسیں ایک طے ہیں اور یہ اس کی کاؤنٹنگ چل رہی ہے، یہ گنتی پوری ہو رہی ہے. حضرت سیدنا امام بہقی علیہ رحمت اللہ القوی شعب الایمان میں نقل کرتے ہیں، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. روزانہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اعلان کرتا ہے. کیا اعلان ہوتا ہے؟ اگر کوئی آج اچھا کام کرنا ہے تو کر لو، آج کے بعد میں کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا. روزانہ دن اعلان کرتا ہے ٹو ڈو، آج کا دن ہے کر لو، کل میں پھر دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا. آج کاروباری لوگوں کی زبان پر یہ بات ہوتی ہے جو کرنا ہے ابھی کر لو، سیزن ہے کما لو، اسی وقت سے فائدہ اٹھا لو. ہماری ذہن میں یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ یہ ٹائم گزر رہا ہے، مگر ہم اس کم ٹائم میں دنیا زیادہ کمانے کی فکر کر رہے ہیں. کبھی یہ سوچا کہ آخرت کمانے کے لیے بھی یہی ٹائم ہے، یہی دن ہے، یہی گھڑیاں ہیں. اس میں جتنی نیکیاں، جتنے رب کو راضی کرنے والے کام کر لیں گے وہ ہماری آخرت میں ہمارے کام آئیں گے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قرآن مجید میں پارہ 30 سورہ انشقاق آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے. قرآن مجید ہمیں یاد دلا رہا ہے. افسوس تو یہ ہے آج ناول پڑھنے کا ٹائم ہے، اخبار پڑھنے کا ٹائم ہے، آج ہمیں قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں. قرآن پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں. جا بجا قرآن مجید نے ہمیں کہا ہے، ہمیں پکارا ہے. سنیے کیا کس انداز سے ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی. ترجمہ کنز ایمان، اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب عز و جل کی طرف ضرور دوڑنا ہے اور اس سے ملنا ہے. ہم کیوں بھول بیٹھے ہیں کہ ہمیں رب کی بارگاہ میں جانا ہے. اعلیٰ حضرت اپنے کلام میں لکھتے ہیں نا، گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں. یاد دلاتے ہیں یہ گھر نہیں، گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں. مت پہ کیا مار ہے، کیا ہونا ہے. دور جانا ہے رہا دن تھوڑا، راہ دشوار ہے، کیا ہونا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را قرآن پاک کے اس پیغام کو قبول کیجئے. پلاننگز بہت ساری ہیں مگر کہیں ایسا تو نہیں ہم اصل پلان سے دور ہوتے جا رہے ہیں.
مزید سنیے اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، وہ لوگ جو اپنی زندگی کو فقط اپنی لائف کو بنانے کی فکر کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں میں جناب بہت بیزی ہوتا ہوں اس لیے نماز نہیں پڑھ سکتا، میں بزنس میں بڑا بیزی ہوں اس لیے جناب نیکی کے کاموں کے لیے وقت نہیں نکال سکتا، میں اپنی فیملی کو اپنے بچوں کو وقت دیتا ہوں اس لیے میں دین کے کام کو وقت نہیں دے سکتا. یقیناً اپنے بچوں کی تربیت کے لیے وقت دینا چاہیے، مگر ہم نے آج ایک آیت قرآنی سنی ہے کہ مجھے اور آپ کو بنایا کس لیے گیا ہے. ایک اور قرآن پاک کی آیت سنیے. قرآن کہتا ہے لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں منہ پھیرے. زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے اور غفلت بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، وقت جو ہے نا، یہ ٹائم، واپس آتا ہوں شروع میں جو بات کی تھی کہ ٹائم مینجمنٹ پر لوگ بڑا پلان کرتے ہیں کہ جناب وقت کو کس طرح یوز کیا جائے. بڑے اس کے فریزز ہیں، بڑے اس کے انداز ہیں. لوگ کہتے ہیں جناب اگر اپنے ٹائم کو بچانا ہے تو لوگوں سے کلوز اینڈ سوال کرو. بڑی دلچسپ بات کرتے ہیں سمجھانے والے. کلوز اینڈ کوسچن کیا کرو تاکہ جلد وقت میں زیادہ معلومات لے کر بات ختم ہو جائے، دوسرے بندے کو ڈیل کرو. کلوز اینڈ کوسچن کیا ہے؟ پوچھیں کیا نام ہے آپ کا، وہ نام بتا دیں گے. طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ شہر کا نام بھی آپ کو مل جائے گا. ایسا سوال نہ کریں جس کا جواب ختم ہونے والا نہ ہو. اور سنائیں کیسی گزر رہی ہے. اب اس سوال کے جواب میں وہ آدھے گھنٹے کی بھی گزار سکتا ہے. تو ٹائم مینجمنٹ والے لوگ سمجھاتے ہیں کہ اگر دنیا میں زیادہ کام کرنا ہے تو کلوز اینڈ کوسچن کرے، وہ دنیا کے لیے. لیکن کیا ہم نے کبھی اس بارے میں سوچا کہ یہ وقت کتنی قیمتی شے ہے؟ جنت میں جانے والا تو خوش نصیب ہے نا، وہ تو ابدی عیش اور مزے کرے گا. مگر میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے اہل جنت کو کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے. اہل جنت بھی کسی وجہ سے افسوس کریں گے، جنت میں پہنچ گئے پھر بھی فرمایا سوائے اس گھڑی کے. دنیا میں وہ گھڑی اللہ عز و جل کے ذکر کے بغیر گزر گئی کہ کاش اس وقت میں بھی ذکر کر لیتے اور کما لیتے اور نیکیاں مل جاتی اور اجر ملتا اور انعام ملتا. وہ وقت کیوں ضائع کیا؟ جنت میں جا کر جنتی افسوس کرے گا. مگر آج میں اور آپ سوچیں ہم اپنے وقت کو کس قدر ضائع کر رہے ہیں، وہ وقت کن کاموں میں گزر رہا ہے. ذرا غور کرنے والی بات ہے. ڈے بائی ڈے وی آر گوئنگ ٹوورڈز اوور آخرہ. ہم اپنی قبر، اپنی آخرت کی طرف جا رہے ہیں. اس بات کو تو ایگری کریں گے آپ کہ ہر گزرنے والا دن مجھے اپنی قبر اور اپنی موت کے قریب کر رہا ہے. آج اگر میرا کوئی بھائی 40 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 30 سال سے ابو ہو چکا ہے، وہ سوچے کہ اگر ایوریج لائف بھی اس کے مقدر میں ہے، اول تو زندگی کا کسی کو بھروسہ نہیں، نوجوان بھی چلے جاتے ہیں، اگر ایوریج لائف 60 کے بٹوین جو لائف ہے اگر اس کے نصیب میں ہے تو بھی وہ ہاف لائف اور اس سے زیادہ لائف گزار چکا، ڈے بائی ڈے قبر کے قریب. لیکن کیا قبر کے قریب ہوتے ہوئے ہماری نیکیاں بڑھ رہی ہیں؟ ہر گزرنے والا دن ہمیں رب کے قریب کر رہا ہے. اسٹوڈنٹ بھی بیٹھے نظر آ رہے ہیں مجھے. آپ کا جب امتحان قریب ہوتا ہے آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ جیسے جیسے امتحان قریب آتا ہے تیاری بڑھتی چلی جاتی ہے، پریشانی بڑھتی جاتی ہے، نیند نہیں آتی. کیوں؟ امتحان قریب ہے. اور جیسے جیسے قبر قریب آ رہی ہے ہم غفلت کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کو بھلائے چلے جا رہے ہیں. یعنی تیاری کب کریں گے؟ کوئی نوٹس نہیں آنا کہ حضرت آپ کے جانے کا وقت 2 مہینے بعد تیاری کر لیں. نہیں، اچھا خاصا نوجوان رات کو سوتا ہے، صبح آنکھ نہیں کھلتی، پتہ بھی نہیں چلتا. تو کیوں نہ ہم دنیا میں رہ کر اپنی اس آخرت کی تیاری کریں. اے میرے پیارے اسلام بھائیو، وقت پر بات ہو رہی ہے، یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. حافظ ابن عساکر اپنی کتاب تبیین کذب المفتری میں فرماتے ہیں 5ویں صدی کے مشہور بزرگ حضرت سیدنا سلیم رازی کا قلم جب لکھتے لکھتے گھس جاتا تو نوک تراشتے. اور اگر یہ دینی تحریر، یہ نوک تراشنا بھی ثواب کا کام ہے کیونکہ دینی تحریر کے لیے وقت ہوتا تو اس وقت ذکر اللہ کرنا شروع کر دیتے تاکہ جتنی دیر میں یہ پینسل شاپ ہوگی وہ وقت بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ گزرے. یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ، ایک ایک لمحے کی قدر. اور اب میں آپ کو تھوڑا سا لاجیکلی سمجھاتا ہوں کہ یہ لمحہ، یہ وقت، یہ جو منٹس کس قدر قیمتی ہیں اور اس میں ہم کس قدر کما سکتے ہیں. کہیے سبحان اللہ، ذرا زور سے کہیے. کہیے الحمدللہ، کہیے اللہ اکبر. ٹھیک ہے،
کہیے لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سنیے ابن ماجہ کی حدیث پاک سنا رہا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، جو 4 کلمے آپ نے پڑھے نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، جو بھی اس میں سے کلمہ کہے گا، کوئی بھی ایک کلمہ، اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا. ودن اے سیکنڈز پلانٹ ان دا پیراڈائز. جنت میں درخت لگ رہا ہے ایک بار سبحان اللہ کہنے سے. اٹ مینز یہ کتنی قیمتی سوغات ہے میرے ہاتھ میں جسے میں ضائع کر رہا ہوں. دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھیں، اگر میں یہ کہہ دوں کہ جناب جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کو 1 روپیہ ملے گا، فقط 1 روپیہ، تو بتائیں لوگ روز کے 10,000 بار سبحان اللہ کہیں گے. بندہ موبائل فون بھی بند کر دے گا، دوستوں کو بھی کہنا جناب 1-2 مہینے کی چھٹی لے رہا ہوں، میں ایک نیا بزنس ڈھونڈ لیا ہے. اب ذرا سوچیں، دنیاوی مال، دنیاوی دولت کے لیے جن کا سیزن لگتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کپڑے کے تاجران بیٹھے ہیں، مختلف کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. وین ایور وی ہیو اوور سیزن، جب ہمارا سیزن ہوتا ہے بندے رات نہیں سوتے، کہتے ہیں یار یہی 1 مہینہ کام کرنے کا ہے، بڑا ٹائٹ شیڈول کرتا ہوں اس لیے کہ سیزن کو زیادہ سے زیادہ جناب اس میں کما لوں. جب دنیا کے لیے میں اور آپ اتنا سوچتے ہیں، میرے آقا کی حدیث پاک ہے نا، یہ کوئی میں آپ کو کسی اور کتاب کی بات نہیں کر رہا، نبی کے سچے وعدے ہیں کہ جو ایک بار سبحان اللہ کہے گا اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا. جو ایک بار الحمدللہ کہے گا جنت میں درخت لگا دیا جائے گا. تو کیوں اللہ کا ذکر نہ کرے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے آقائے دو جہاں کی حدیث پاک سنی، ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. دوسری حدیث پاک سنیں، جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے. گویا میں چند منٹوں میں نیکیوں کا خزانہ اکٹھا کر سکتا ہوں، مگر یہ وہ وقت ہے جس کو میں ضائع کر رہا ہوں. اس وقت کو میں رب کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہوں. خدا کی قسم، پلان تو صحابہ کرام نے کیا، اپنی زندگی کو ڈیزائن اللہ والوں نے کیا کہ اپنی اس زندگی میں رہ کر اپنی آخرت کو بہتر کر گئے. میں اور آپ یہ پلان کر کے جی رہے ہیں کہ گھر ہوادار ہو. میں اور آپ یہ پلان کر کے جی رہے ہیں کہ چھوٹی کوٹھی ہے جناب 10 مرلے کی، یہ کنال کی ہو جائے، 1 کنال کی کوٹھی 4 کنال کی ہو جائے. فلاں چودھری صاحب نے اتنا بڑا گھر بنایا، اب میں نے اپنے گھر کو بڑا بنانا ہے، اور اسی تکو دو میں بوڑھے ہو گئے اور جناب گھر بناتے بناتے دنیا سے چلے گئے. اگر یہ پلان کرتے کہ جس قبر میں رہنا ہے وہ جنت کا باغ بن جائے، وہ قبر نور مصطفیٰ سے جگمگا جائے، اس قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جائے. اصل پلان تو وہ ہے، کیونکہ اس گھر میں 50 60 70 سال جی لوں گا، اس قبر میں قیامت تک مجھے اکیلے رہنا ہے. وہ قبر کیسی ہوگی، اس کی پلاننگ کون کرے گا؟ میں اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں، جب سرخرو ہوں، میرا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا ہو، ارے بینک بیلنس نوٹوں سے بھرا ہو اور نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہو، یہ کیسی پلاننگ ہے؟ پلاننگ تو وہ اچھی ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں تو کہیں خسران کا شکار نہ ہو جاؤں، میرا نامہ اعمال خالی نہ ہو اور میرے پاس رب کی بارگاہ میں جواب دینے کو کچھ نہ ہو. پلان تو وہ اچھا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں، میرا نامہ اعمال کھلے تو میرے نامہ اعمال میں ذکر اللہ ہو، میرے نامہ اعمال میں 5 وقت کی نمازیں ہوں، میرے نامہ اعمال کے ہر پیج پر درود پاک ہو، میرے نامہ اعمال کے ہر صفحے پر اللہ کا ذکر اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یادیں ہوں، لوگوں کے ساتھ خیر خائی ہو، لوگوں کے ساتھ بھلائی ہو، غریبوں کی مدد کرنا شامل ہو. میرے نامہ اعمال میں مسلمانوں کے لیے اچھے جذبے لکھے ہوں. وہ کتنا بد نصیب ہے کہ اس کے ہر دن کے نامہ اعمال کا جو پیج ہوگا اس میں 5 وقت قضا نماز لکھی ہوگی، جس کے ہر پیج پر فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے لکھے ہوں گے، جس کے ہر پیج پر بد نگاہی لکھی ہوگی، بے حیا عورتوں کو دیکھنا لکھا ہوگا. معاذ اللہ بدکاری اور شراب پینے والا سوچے کہ اس کے نامہ اعمال میں یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے. آج کوئی نہیں دیکھتا، ہم سمجھتے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اکیلے میں گناہ کر رہا ہوں نا، کسی کو نہیں پتا. یہاں تو بات بنا لیتے، نہیں میں نے نہیں کیا. آپ کو غلط فہمی، حضرت میں نہیں تھا، کوئی اور ہوگا. بنا کے، چھپا کے، گناہ کر کے لوگوں میں اپنی عزت میں بنا لیتا ہوں. امام اہل سنت لکھتے ہیں، وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، وہاں ٹوسٹنگ نہیں چلے گی، وہاں بہانے نہیں چلیں گے، وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، وہاں ماننا پڑے گا. ارے بندہ نہیں مانے گا. روایتوں میں آتا ہے ایک بندہ گناہگار اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس پر اس کے گناہ پیش کیے جائیں گے کہ تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا، تو نے بدکاری کی، تو نے جناب بے حیائی کی، تو نے حرام کمایا.
وہ سوچے گا کہ جب میں نے یہ کام کیے اس وقت تو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، وہ رب کی بارگاہ میں انکار کر دے گا، ڈینائی کر دے گا، نہیں میں نے نہیں کیا۔ رب عز و جل فرمائے گا آج کے دن ہم گواہ پیش کریں گے۔ وہ سوچے گا گواہ تھا ہی نہیں تو کہاں سے ایویڈنس آئے گا؟ سورہ یاسین کئی بار پڑھی میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را ترجمے کے ساتھ پڑھو، سیکھو قرآن میں رب نے کیا فرمایا ہے۔ اس کی ایک آیت ہے الیوم نختم علی افواہہم، اس دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ہاتھ کلام کریں گے، گواہ نہیں چاہیے، یہ میرے اور آپ کے ہاتھ گواہی دیں گے، ہاں مولا میں نے ان ہاتھوں سے حرام کیا تھا، یہ ہاتھ بولیں گے کہ میں نے کسی پر ظلم کیا تھا، ان ہاتھوں سے یہ بے حیائی کے کام کیے تھے، پیر گواہی دیں گے کہ میں برائی کے اڈے کی طرف گیا تھا۔ تو کیوں نہ میں ایسی زندگی گزاروں کہ قیامت کے دن شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اپنی زندگی کو خدا را یوں پلان کیجئے، یہ دنیا جو ہے نا، پہلے سمجھیے دنیا ہے کیا۔ حدیث پاک میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے قید خانہ ہے، یہ جنت نہیں۔ ارے جنت تو ہمارے لیے رب نے آخرت میں بنا کر رکھی ہے۔ آج طے کیجئے کہ آج عیش کرنے ہیں، آج اللہ کی نافرمانی والے کام کرنے ہیں، یا کل کی عیش و عشرت حاصل کرنی ہے۔ تھوڑا سا کمپیریٹیولی اگر میں اور آپ سوچیں نا، میرے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں کہ آج بے پردہ، بے حیا، نامحرم لڑکیوں سے جو دوستیاں کرتے ہیں، آج اپنے نفس پر کنٹرول کر لو، آج بدکاری نہ کرو، آج ان بے حیا عورتوں کی طرف نہ جاؤ، تھوڑی سی زندگی ہے صبر کر لو، رب نے جنت میں حوریں تیار کر رکھی ہیں۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے، آپ کی چوائس ہے کہ دنیا میں ان بے حیا عورتوں کو حاصل کرنا ہے یا تھوڑا انتظار کر کے جنت کی نہ ختم ہونے والی نعمتوں کو اور ان حوروں کو حاصل کرنا ہے۔ آج شراب پینے والا سوچے دنیا میں جو گندی، ناپاک، بدبودار شراب پیتا ہے، وہ شراب جس کو پینے کے بعد نہ ماں لگتی ہے، نہ بہن کا کوئی تقدس باقی رہتا ہے، قتل تک کر دیتے ہیں لوگ شراب پی کے۔ ارے کیوں پیتے ہو یہ گندی شراب؟ انتظار کر لو، جنت میں جاؤ گے تو رب نے شراب طہور تیار کر رکھی ہے۔ آج یہ طرح طرح کے تراش خراش والے لباس پہننے والا سوچے کہ میں نے یہ فیشنیبل انگریزوں والا لباس پہننا ہے، برانڈڈ چیزیں پہننی ہیں۔ ارے آج صبر کر لو، نبی پاک کی سنتوں بھرا لباس پہنو، اپنے آپ کو آقا کا غلام بنا لو، پھر کیا ہوگا؟ رب نے جنتیوں کے لیے جنتی لباس تیار کر رکھے۔ اٹس اپ ٹو یو، آپ کی چوائس ہے، ہم نے کیا قبول کرنا ہے۔ طرح طرح کے کھانے کا شوقین جو مہنگے مہنگے کھانے کھاتے ہوئے یہ بھی نہیں دیکھتا، کیونکہ اس کا لائف اسٹائل اس نے چینج کر دیا، اب اس کو حلال کمانا ہے، حرام کمانا ہے اور طرح طرح کے کھانے کھانے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ بڑے ریسٹورنٹس میں کھانا ناجائز ہے، لیکن اگر ان کھانوں کو کھانے کے لیے حرام کماتا ہے تو وہ صبر کرے، سادہ غذا اپنا لے، اللہ نے جو دیا اس پر قناعت کر لے۔ رب نے جنتیوں کے لیے جنتی کھانے تیار کر رکھے ہیں۔ گویا ہر اس چیز کا نعم البدل موجود ہے جس سے مجھے اور آپ کو روکا گیا۔ ایک اور بڑی دلچسپ بات، داڑھی آقا کی سنت ہے نا، چہرے پر جو داڑھی سجاتا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سجاتا ہے، یہ وہ سنت ہے جو قبر میں بھی ساتھ جانی ہے، باقی تو سب اتر جانا ہے، داڑھی قبر میں جائے گی، اور انشاءاللہ یہ داڑھی قبر میں کیا کام دے گی؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے۔ لحد کہتے ہیں قبر کو، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، میں قبر میں آقا کے چہرے کی نشانی لے جا رہا ہوں، کیوں؟ اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اب نوجوان کہتا ہے جناب سارے دوست بغیر داڑھی والے، میں داڑھی رکھوں گا تو ماد اللہ اچھا نہیں دکھوں گا، وہ ذرا بڑا خوبصورت دکھتا ہے۔ آپ کو پتا ہے یہاں داڑھی رکھ لو، جنت میں جو جائے گا اس کی داڑھی نہیں ہوگی۔ جی ہاں، یہ احادیث میں مفہوم ملتا ہے کہ جنت میں ہر بندہ 30 سال کا ہوگا اور بے ریش ہوگا، تو مجھے تو جنت میں جانا ہے، تو یہاں انشاءاللہ چہرے پر داڑھی سجائیں گے، آقا کی سنت سجائیں گے۔ تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے زندگی کی پلاننگ کس طرح کی ہونی چاہیے۔ اب ہم نے ذکر و اذکار بھی سن لی ہے کہ تھوڑی دیر میں
ہم کس قدر نیکیاں کما سکتے ہیں. اب ایک حدیث پاک، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے جامع کلام عطا فرمایا. میرے آقا کی سخن کی تو کیا بات ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جناب فلاں کوزے میں دریا بند کر دیتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک ہی جملے میں کیا کچھ عطا فرما دیتے. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی انداز بیان کو کس خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں آقا میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. وہ نبی پاک کی ایک بڑی پیاری حدیث پاک، بڑی جامع حدیث پاک. میرے آقا فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. شبابک قبل حرمک، فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. بہت سارے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں. نوجوان سمجھتا ہے کہ جوانی دیوانی ہے، اس جوانی میں مجھے خوب جناب دنیا کی رنگینیاں اٹھا لینی چاہیے، پھر آخرت میں جناب بوڑھا ہو گیا تو پھر مسجد کا رخ کر لوں گا، اللہ اللہ کر لوں گا، ابھی تو جناب انجوائمنٹ کے دن ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں دیکھو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، کیونکہ جوان کی جو توبہ ہے نا، جوانی کی جو عبادت ہے وہ رب کی بارگاہ میں کیسی مقبول ہے. ایک اور حدیث پاک ہے جس میں میرے آقا نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کا سایہ قیامت کے دن ملے گا، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا. اس میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جس کی جوانی عبادت میں گزری ہوگی. تو نوجوان میرے بیٹھے ہیں تو آپ پر شیطان زیادہ حملے کرتا ہے. تو مرد ہوتا ہے نا، مرد وہ ہوتا ہے جو شیطان سے مقابلہ کرے، چیلنج قبول کرے اس کا کہ تو مجھے کہتا ہے نماز نہ پڑھ، انشاءاللہ میں 5 وقت نماز پڑھ کے دکھاؤں گا. مرد تو وہ ہے نا جو شیطان کو ہرائے، شیطان سے ہار جائے. وہ کہے بے حیائی کر لے میں بے حیائی کر لوں، وہ کہے جھوٹ بول میں جھوٹ بول لوں، وہ کہے جناب نماز چھوڑ دے میں نماز چھوڑ دوں. یہ کون سی مردانگی ہے؟ تو جوانی میں شیطان کے حملوں کا مقابلہ کیجئے اور پھر دیکھیے کہ انشاءاللہ پھر یہ بوڑھے جو ہو جاتے ہیں. اچھا ایک تو بوڑھے ہونے کی گارنٹی کس کے پاس؟ چلے اتنے سارے لوگ بڑے پڑھے لکھے ڈگری ہولڈرز بیٹھے ہیں، ایک سوال کر لیتا ہوں، ہے کوئی آپ میں سے ایسا جس کے پاس گارنٹی کہ 1 مہینے تک میں زندہ رہوں گا؟ کوئی ایک بھی نہیں. 1 ہفتے کی گارنٹی، 1 دن کی گارنٹی، آج یہاں سے گھر خیریت سے زندہ جاؤں گا اس کی گارنٹی. ایک بندے کے پاس گارنٹی نہیں ہے، پھر کہتے ہو بوڑھا ہو کے عبادت کر لوں گا. یہ کیسا شیطان کا وار ہے؟ ہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. مجھے جب کل کی خبر نہیں ہے، پل کی خبر نہیں ہے، پلاننگ کی ہوئی ہے 5 سال کی، تو خدا را جس قبر میں آج بھی جا سکتا ہوں اس قبر کی تیاری ہمیں پہلے کرنی چاہیے. نبی پاک نے فرمایا بصحتک قبل سقمک، میرے آقا نے فرمایا صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. آج اللہ نے مجھے اور آپ کو صحت دی ہے، کر لو رب کی عبادت، کر لو سجدے، رکھ لو روزے، کر لو نیکی کے کام. پوچھو ان سے جب ہاسپٹل میں بیڈ پہ پڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کاش پیروں میں جان ہوتی تو تراویح پڑھتا، کاش میں کھڑا ہو سکتا تو میں بھی نیکی کے کام کرتا. اب اتنی بیماریاں ہو گئیں میں جناب مسجد کی طرف چل کے بھی نہیں جا سکتا. اللہ نے صحت دی ہے تو کر لو اس کی عبادت، ورنہ پھر بیماری میں بندہ آنسو بہاتا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں تیسری بات وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، فرمایا غنا کو یعنی مالداری کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت جانو. اللہ نے آج ہم میں سے کئیوں کو بڑا نوازا ہوگا. بندہ کہتا ہے یار واقعی پیسے تو آ گئے ہیں لیکن ذرا وہ کام ہو جائے نا پھر اس کے بعد میں مسجد بناؤں گا. ہاں وہ کام ہو جائے تو اس کے بعد فلاں نیکی کا کام کروں گا، پھر جناب یہ والا نیکی کا کام کروں گا. اور انتظار کرتے کرتے آپ نے بزنس مینوں کی دنیا دیکھی ہے، کبھی ایسا پلٹا کھاتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بعد میں کنگال ہو جاتا ہے اور پھر افسوس کرتا ہے کہ جس وقت پیسے تھے اس وقت خوب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا، کوئی بڑے کام کر لیتا، سوچتا ہی رہ گیا اور مال بھی ہاتھ سے چلا گیا. نبی پاک نے آج سے 1450 سال پہلے کم و بیش ارشاد فرما دیا کہ دیکھو غنا تمہاری جو فراخی ہے، اللہ نے مالداری دی ہے، اس کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو اور اللہ کی راہ میں خوب خرچ کر دو. اور یہ ہمیشہ یاد رکھے جو راہ خدا میں ہم خرچ کرتے ہیں نا،
बेसिकली इंसान बाज़ औक़ात सोचता है यार मैंने 10,000 दे दिए किसी नेकी के काम में, ये 10,000 कम हो गए, ये कम नहीं हुए, ये आपके एक अलग अकाउंट में जमा हो गए हैं। वो कमेटी कहते हैं ना, कमेटी डालो, क्यों? बुरे वक्तों में काम आएगी। बच्ची के लिए लोग कमेटी डालते हैं, थोड़े थोड़े पैसे करके शादी हो जाएगी। बेसिकली ये कमेटी है, आप जो जो राह खुदा में दे रहे हैं ये आपके आखिरत के अकाउंट में जमा हो रहा है, और उस दिन ये नेकियां मिलेंगी जिस दिन एक एक नेकी की जरूरत होगी और मल्टीप्लाई होकर मिलेगी। तो जेब भरी हो ना तो अगले अकाउंट में डाली जाया करो। जहां मौका मिले मस्जिद में, मदरसे में, नेकी के काम में, अपने रिश्तेदारों में, गरीबों में, फकीरों में, जिन लोगों को आप समझते हैं उनको मदद की हाजत है, जहां जहां नेकी के काम है, अगर अल्लाह ने मुझे नवाजा है। अच्छा, कुछ लोग बड़ा गिन गिन कर बांटते हैं। जब अल्लाह ने बेगिने दिया है, हमारी औकात से ज्यादा दिया है, मुझे आज जितना खाना था उससे बहुत ज्यादा दे दिया, मुझे 2 कपड़े काफी थे, मेरी कपड़ भर गई, मुझे जनाब मेरे बच्चे खाएं उतना उससे ज्यादा माल दे दिया, और मैं बांटते वक्त गिनता हूं कि जनाब ज़कात पूरी हो गई, अब आज इतना नहीं देना, बस खत्म। अरे जब रब ने बेगिने दिया है, अनकाउंटेबल दिया है, तो मैं कौन होता हूं अल्लाह की राह में देते वक्त गिनने वाला। बांटो अल्लाह की राह में, खर्च करो अल्लाह की राह में, वो रब करीम ज्यादा अता फरमाएगा। क्या फरमाया? फकीरी से पहले मालदारी को गनीमत जानो। चौथी बात नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फरमाते हैं वह फरागक कब्ल शुगलिक, फरागत को मशगूलियत से पहले गनीमत जानो। इंसान की जिंदगी में बहुत सारे फेज आते हैं, बहुत सारे दौर आते हैं, बड़ा फारिग होता है बाज़ औक़ात, कोई काम काज हैवी नहीं होता, बड़ी मसरूफियत नहीं होती, और फिर अचानक एक दौर आता है कि इतना मसरूफ हो जाता है किसी चीज के लिए टाइम नहीं बचता। तो जब भी आपकी जिंदगी में फरागत का दौर है, हो सकता है अभी बहुत सारे फारिग हों, बड़ा इजीली काम करते हो, शाम को भी फारिग हो जाते हो, टाइम ही टाइम है, और जब फरागत है तो कुछ नेकी के काम कर ले, कुरान पाक पढ़ना सीख ले, तफसीर के साथ पूरा कुरान पाक पढ़ ले, ज़हे नसीब आलिम दीन का कोर्स करके आलिम बन जाए, फरागत का टाइम में फायदा उठाए, नेकी के कामों में टाइम दे दे। वरना एक वक्त आएगा कि बंदा इतना मसरूफ हो जाता है, कहता है काश जो फरागत के दिन गुजरे थे उसमें कोई अच्छे काम कर लेता। नबी पाक ने हमें गोया अटेंशन दिलाई है, झंझोड़ा है कि देखो फरागत को मशगूलियत से पहले गनीमत जानो। और आखिरी बात, वह हयातक कब्ल मौतिक, जिंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो। ये 5 बातें अगर हमें याद हो जाएं और इन 5 बातों को हम अपने पल्लू से बांध लें और इसी तरह जिंदगी गुजारना शुरू करें तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ इकट्ठा करने में कामयाब हो जाएंगे। आपने कुरान पाक की आयात सुनी और अहादीस सुनी, अब मैं चंद बुजुर्गान दीन के अकवाल सुनाता हूं। देखें इन्होंने कैसे प्लान किया, ये इस वक्त की किस कदर करते थे। अमीरुल मोमिनीन हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, ये अय्याम तुम्हारी जिंदगी के सफ़हात हैं, इनको अच्छे आमाल से जीनत बख्शो। ये जो दिन है ये जिंदगी का एक सफ़हा है, इसको अच्छा अमल करके खूबसूरत कर लो। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, सहाबी रसूल हैं, मैं अपनी जिंदगी के गुजरे हुए उस दिन के मुकाबले में किसी चीज पर नादिम नहीं हुआ जो दिन मेरा नेक आमाल में इजाफे से खाली हो। कहते हैं दिन गुजर गया, नेक अमल ना बढ़े, मुझे उस दिन में बड़ी शर्मिंदगी होती है। ये हमारे असलाफ घंटों और दिनों की कदर किया करते है। मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, इमाम शाफई रहमतुल्लाह तआला अलैह शाफियों के इमाम हैं, अल्लाह के बहुत कहते हैं कि मैं एक मुद्दत तक अहलुल्लाह की सोहबत से फैज़याब रहा, उनकी मुझे 2 अहम बातें सीखने को मिली। नंबर 1 फरमाते वक्त तलवार की तरह है, बड़ी प्यारी बात है, वक्त तलवार की तरह है, इसको अमाल के जरिए काटो वरना ये फजूलियात में मशगूल करके तुम्हें काट। ये जो वक्त है ये सौड़ है, नेक काम करके इसको इस्तेमाल करो वरना इसने तुम्हें काट देना है। और फरमाया अपने नफ्स की हिफाजत करो, अगर तुमने इसको अच्छे काम में मशगूल ना रखा तो ये तुमको किसी बुरे काम में मशगूल कर देगा। अमीर अहले सुन्नत भी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, करने वाले कामों में लग जाओ वरना ना करने वाले कामों में लग जाओगे। तो अपने आप को बंदा बिजी कर ले आखिरत की तैयारी वाले कामों में। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज इस बयान में चंद आयात, अहादीस
اور بزرگان دین کے اقوال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی کہ جو زندگی ہے، یہ جو وقت ہے جو میرے ہاتھ میں ہے، اس کو کس طرح گزارنا ہے۔ پہلے تو اس کو قیمتی سمجھیں اور پھر یہ پلان کیجئے کہ دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی میں تیاری کیسے کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت نصیب فرمائے، اور آج چونکہ ایک بیان میں آپ آئے، کچھ دیر شرکت کی، امید ہے کچھ باتیں سیکھی ہوں گی، کچھ ریئلائز ہوا ہوگا، کچھ چینجنگ کا ذہن بنا ہوگا، لیکن ظاہر ہے یہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایک بیان سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آپ کو کنٹینیو دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آنا ہوگا۔ ہر جمعرات کو فیضان مدینہ وہاں پر اجتماع ہوتا ہے، آپ اسلامی بھائی اس اجتماع میں ضرور تشریف لائیں۔ مدنی چینل اپنے گھروں میں دیکھتے رہیں، انشاءاللہ مدنی چینل کے ذریعے آپ بہت ساری معلومات اپنے گھر بیٹھے انشاءاللہ حاصل کر لیں گے۔ رب کریم ہمیں اچھے انداز میں اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے کہا جانے